چنانچہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ مسجد میں تشریف لے آئے، مغرب کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب پڑھنے کے بعد اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور اس قدر مشغول ہوئے کہ نفل پڑھتے رہے، نماز پڑھتے رہے کہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی، اور یہ مغرب سے لے کر عشاء تک وہیں پر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں ہیں آپ سے ملاقات کے لیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ صحابہ کی آپ ادب و احترام بھی دیکھ لیں، یہ نہیں کہ کہا کہ میں آپ کے لیے آیا ہوں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، میں پہلے میری طرف آ۔ مغرب کے بعد عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں میں آپ کے پیچھے چل پڑا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرے پیچھے آنے کی آواز کو سنا، آہٹ کو سنا، کتنا ادب کرتے ہیں صاحب، تو آپ نے خود پوچھا من ھذا، حذیفہ کون ہے؟ حذیفہ؟ کہا جی اللہ کے رسول حذیفہ ہوں۔ ما حاجتک؟ قد غفر اللہ لک ولامک، کیا کہا میں تجھے مجھ سے؟ اللہ تیری بھی بخشش کرے، اللہ تیری ماں کی بھی مغفرت کرے۔ دعا بھی دے دی، جس دعا لینے کے لیے آئے تھے آپ نے وہ پہلے ہی دے دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا ملک لم ینزل الارض قط، آج ایک فرشتہ زمین پر اترا ہے، اور یہ خصوصیت ہے کہ وہ فرشتہ زمین میں پہلی مرتبہ آیا، اس سے پہلے وہ زمین پر نہیں آیا، آج پہلا دن تھا، پہلی مرتبہ آیا ہے۔ لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ، اس رات سے پہلے وہ کبھی آیا ہی نہیں۔ آیا کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے استأذن ربہ ان یسلم علی، اس نے اپنے رب سے اجازت طلب کی کہ میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہنا چاہتا ہوں۔ وہ سلام کرنے کے لیے آیا، اور دوسرا کون سا مقصد تھا اس کے آنے کا؟ وَيُبَشِّرَنِي، وہ مجھے بشارت دینے کے لیے آیا، خوشخبری سنانے کے لیے آیا، کیا؟ بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ النِّسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، کہ آپ کی جو لخت جگر ہیں فاطمہ، یہ جنتی خواتین کی سردار ہے۔ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ، اور جو آپ کے نواسے ہیں، آپ کی بیٹی کے دونوں بیٹے ہیں حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار۔ جو لوگ دنیا میں جوانی کی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں، جنت میں ان کے سردار، جوانوں کے سردار وہ حسنین کریمین۔ اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے، امام حاکم المستدرک علی الصحیحین میں روایت کرتے ہیں 4779 79، کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہیں، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، اور ان کے والد گرامی علی المرتضی رضی اللہ عنہ ان دونوں سے بہتر ہے، یعنی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں ان کی فضیلت ان سے بھی زیادہ ہے، ان کے والد بھی ہیں۔ اور یہ جو روایت ہے یہ حدیث متواتر ہے، جن ائمہ نے متواتر کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، متواتر حدیث کے اوپر، ان میں ایک نظم المتناصر فی حدیث المتواتر، اس میں بھی یہ حدیث ذکر کی ہے کہ اس کے کثرت کے ساتھ راویان موجود ہیں ہر دور کے اندر، کہ یہ متواتر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان
کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، جنتی جوانوں کے سردار۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، جامع ترمذی میں حدیث نمبر 3775 ہے۔ آپ فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین، حسین رضی اللہ عنہ مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ بڑا قریبی اور بڑا گہرا تعلق ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اہل بیت بھی ہیں، نبی علیہ السلام کے اہل بیت ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ آپ کی سب سے پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں، آپ کے نواسے ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ آپ کو ان سے بڑی محبت تھی اور شکل و صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، آپ کے ہم شکل اور مشابہ تھے۔ تو آپ فرماتے حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے۔ اور محبت کا یہ مطلب نہیں ہے محبت کی آڑ میں جو جی میں آئے کر لے، جو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرے، دل میں محبت ہو اس کے، اللہ بھی اس سے محبت فرمائے۔ حسین سبط من الاسباط، حسین نواسوں میں سے ایک نواسا ہے، نسلوں میں سے ایک نسل، عمدہ خاندان، اعلیٰ ترین خاندان سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلکہ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع ترمذی میں حدیث نمبر 3769 69، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نا، ایک رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کام کے لیے گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے اوپر ایک بڑی چادر لپٹی ہوئی تھی، آپ نے اس کو اوڑے ہوئے تھا، لپیٹے ہوئے تھا، اور اس کے اندر کچھ تھا، اس چادر کے اندر آپ کچھ چھپائے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی ضرورت پوری کی، جس مقصد کے لیے گیا تھا وہ بات میں نے پوری کر لی، اور اس کے بعد میں نے پوچھ لیا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ جو چادر اوڑے ہوئے ہیں اس کے اندر ہے کیا؟ آپ نے بجائے جواب دینے کے چادر ہٹا دی، تو کیا دیکھتا ہوں ایک طرف سیدنا حسن ہے اور دوسری طرف سیدنا حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ان کو اپنی چادر کے اندر اوڑھ کے چھپا کے نا، اور پھر اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذان ابنایا، یہ میرے بیٹے ہیں، وابنا ابنتی، اور یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، اے اللہ میں اپنے ان نواسوں سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس حدیث میں سیدنا حسین اور حسن کی یہ خصوصیت ہے، وہ آپ محبوب مصطفیٰ ہے، اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ فَأَحِبَّهُمَا، اے مالک کائنات تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، تو اللہ کے بھی محبوب ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی محبوب ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ آگے اگلی بات جو ہے وہ ہمارے لیے اس سے زیادہ دل کو ٹھنڈا کرنے والی ہے۔ اللہم انی احبہما، اللہ میں دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اللہ تو ان دونوں سے محبت فرما، واحب من یحبہما، جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے اللہ تو اس سے محبت فرما۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ جو بھی شخص اس امت میں سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں اللہ تو ان سے محبت فرما، تو گویا ان سے محبت کرنے والا اللہ کا کیا بن جاتا ہے؟ محبوب بن جاتا ہے۔ تو یہ اعزاز ہے۔ اس کے علاوہ ان کے بہت زیادہ فضائل اور مناقب ہیں، خصوصاً سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے کئی پچھلے سال بھی آپ نے خطبات میں ان کے مناقب کے حوالے سے، فضائل کے حوالے سے اور ان سے محبت کرنے کا جو ہمیں دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مل رہی ہیں وہ خطبہ آپ نے سماعت فرمایا تھا تفصیل۔ تو آج بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ہمارے ان کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم اس شخص کے ایمان کو مکمل نہیں سمجھتے جو سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے ساتھ محبت نہیں کرتا. اور یہ پروپیگنڈا، انتہائی جھوٹا پروپیگنڈا، اس کی ہم تردید کرتے ہیں کہ فلاں حضرت حسین سے محبت نہیں کرتا، فلاں حضرت حسین سے، سارے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے، لیکن ہم محبت کی آڑ میں ان کے منہج سے انحراف نہیں کرتے، ان کے عقیدے سے انحراف نہیں کرتے، ہم ان کے اوپر بہتان بازی اور جھوٹے واقعات ان کی طرف منسوب نہیں کرتے. اللہ کے رسول کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ہمارے محبوب ہیں، ان سے جو محبت نہ کرے وہ کاہے کا مومن ہے. لیکن ان کی شہادت کا دکھ تکلیف پوری امت کو ہے، لیکن اس میں ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اپنی طرف سے، اپنی مرضی سے نہیں. تو اسی محرم الحرام کے مہینے میں اس کی 10 تاریخ کو سن 61 ہجری میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. یہ جو محرم ہے آپ دیکھتے ہیں نا بہت ساری چیزیں، تو ان کی ایک وجہ بعض لوگ جو ہیں وہ ان کی وجہ سے ان کا ماتم کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، روتے پیٹتے چلاتے ہیں، ان کی اس کی یوم شہادت کو مناتے ہیں. تو اسلام کی تاریخ تو شہادتوں سے بھری پڑی ہے، وہ بات میں آگے چل کے کروں گا. تو سن 61 ہجری میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، جو واقعہ کربلا کے نام سے مشہور ہے. پہلی بات تو یہ یاد رکھیے گا، اہل سنت کے بھی امام طبری نے اور دیگر کچھ مورخین نے واقعہ کربلا کے متعلق ابو محنف جیسے کذاب اور جھوٹے راویوں کی روایتوں پر کو اپنی کتابوں میں درج کر کے جو واقعات لکھے ہیں ان میں اکثریت جو ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے، وہ صحیح سند کے ساتھ اسلامی تاریخ سے ثابت نہیں. جتنا بھی ویلا جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، لمبی لمبی کہانیاں سنائی جاتی ہیں، وہ جھوٹی سندوں کے ساتھ ہیں اور کچھ تو من گڑت ہے. اور دوسری بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے اس کی اطلاع بطور پیشن گوئی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی تھی. آپ نے کوئی ماتم، کوئی نوحہ، کوئی اس طرح کا کام امت کو تعلیم نہیں دی ہے. آپ کے علم میں تھا کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے اس عظیم نواسے، میرے اس محبوب نواسے کو شہید کر دیں. جیسا کہ موجم الکبیر طبرانی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2821 ہے. ام سلمہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، اہل بیت ہیں، یہ کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کے ہاتھ میں نا مٹی تھی، سرخ مٹی تھی. تو میں نے پوچھا تربا، یہ مٹی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مٹی میرے نواسے کو جس جگہ پر شہید کیا جائے گا، مجھے جبریل نے آ کے بتایا ہے کہ آپ کے نواسے کو شہید کیا جائے گا. اور میں نے کہا کہ مجھے اس کی مٹی دکھائیں، تو انہوں نے مجھے مٹی دکھائی ہے، یہ وہ مٹی ہے فرات کے کنارے کربلا پر میرے نواسے کو شہید کیا جائے. اسی طرح امام احمد المسند کے اندر روایت کرتے ہیں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 242 ہے، یہ بھی اہل بیت ہی کی روایت ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ اہل بیت میں سے ہیں. کہتے ہیں ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا اور خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور عام جو خواب ہوتے ہیں نا وہ دلیل نہیں بنتے، نبی کا خواب دلیل ہوتا ہے کیونکہ وہ وحی ہوتا ہے. اور کسی صحابی کو خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوتے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. بات کے کسی بندے کو تو کوئی اور شکل و صورت آگے کر سکتا ہے جھوٹ بول کے میں نبی ہوں، نبی نہ ہوں، لیکن صحابہ نے تو نبی علیہ السلام کو دیکھا ہوا ہے.
ان کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت بنا کر شیطان خواب میں نہیں آ سکتا۔ اگر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت مبارک کو دیکھتے ہیں تو وہ حقیقت میں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس نے تو نبی علیہ السلام کو دیکھا ہوا تھا، کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت تھی وہ سفر والی جیسے حالت ہوتی ہے، ابر وہ گرد اور غبار آپ کے بالوں پہ، آپ کے کپڑوں پہ، اور آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے قارورہ، اور اس شیشی کے اندر خون ہے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا ھذا دم الحسین و اصحابہ، یہ حسین رضی اللہ عنہ کا خون ہے اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے، میں صبح سے اس کو جمع کر رہا ہوں، فلاں دن فلاں جگہ ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ اب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ظاہر خواب میں نبی علیہ السلام آئے ہیں تو یہ سچا خواب ہے۔ میں نے گنتی شروع کر دی، جو دن، جو جگہ، جتنا وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بتلایا تھا، اسی دن اسی وقت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اور جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے، مسند احمد میں حدیث نمبر 26,550 ہے، ام سلمہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، جب ان کے پاس خبر آتی ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، لعنت اہل العراق، انہوں نے عراقیوں کے اوپر لعنت اور لگی قتلوہ قتلہم اللہ، انہوں نے نواسہ رسول کو شہید کیا، اللہ ان کو قتل کرے، ہلاک و تباہ و برباد کرے۔ انہوں نے غروہ، نواسہ رسول کے ساتھ دھوکہ کیا، وذلوہ، اور ان کی تحقیر کی، لعنہم اللہ، اللہ ان کے اوپر لعنتیں کرے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پیشن گوئی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آپ کو بطور وحی کر کے جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیج کے بتلا دیا تھا کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا، اور آپ نے امت کو شہادت کے بعد کیا کرنا ہے کچھ رہنمائی کی ہے، نوحہ کرنا ہے، ماتم کرنا ہے، یا کیا کرنا ہے، کیونکہ اسلام کی پہلے سے تعلیمات موجود ہے کہ صبر کرنا ہے۔ اور مردے الزام کس کو ٹھہرا رہے ہیں؟ کس نے انہیں شہید کیا ہے؟ ایک حوالہ تو یہ یاد رکھ لیں جو مسند احمد کا ہے کہ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ لعنت اہل العراق، جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے انہوں نے عراقیوں کے اوپر، کوفیوں کے اوپر لعنتیں کی۔ دوسرا حوالہ صحیح بخاری کا آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں، جامع صحیح البخاری میں حدیث نمبر 3753 ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک عراقی نے سوال پوچھا کہ اگر ایک شخص حالت احرام میں ہے اور اس سے مکھی مر جاتی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ کہنے لگے اہل عراق یسألون عن الدبا، مکھی مارنے کا مسئلہ پوچھتے ہو؟ مکھی مارنے کا مسئلہ پوچھتے ہو؟ حالت احرام میں مکھی مر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حالانکہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی کے بیٹے کو شہید کیا ہے۔ اہل عراقیوں، تم نے تو نواسہ رسول کو شہید کیا، اور وہ نواسہ رسول جن کے بارے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ہما ریحانتا یا من الدنیا، دنیا میں میرے دو پھول یہ دونوں ہیں، جنہیں نبی علیہ السلام دنیا میں اپنا پھول کہتے تھے، جن سے نبی علیہ السلام محبت فرماتے تھے، انہیں تم نے شہید کیا، اور آج مکھی مچھر کے مسئلے پوچھتے ہو، مسئلے کا جواب بھی نہیں دیا۔ اور ایک حوالہ جو لوگ صحابہ کرام کو الزام دیتے ہیں کہ انہوں نے شہید کروایا، حتیٰ کہ جو واقعہ کربلا سے برسوں پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق،
سیدنا عثمان غنی، ان کو بھی اس واقعے کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے ان کے اوپر لعن طعن تبرہ بازی کی جاتی ہے۔ دو اہل سنت کے آپ نے سن لیے کہ عراقیوں نے شہید کیا، صحیح سند کے ساتھ، ایک بخاری کا ایک احمد کا۔ ان کے ہاں معتبر کتب میں سے علامہ طبرسی کی الاحتجاج صفحہ 304 ہے، اور ملا باقر مجلسی کی جلاء العیون میں یہ بات تحریر ہے جو ان کے ہاں مستند ہے۔ واقعہ کربلا میں جو بچ گئے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر، جن کا نام ہے علی بن حسین بن علی، جن کا زین العابدین کہا جاتا ہے، بیمار کربلا، جن کو امام سجاد کے نام سے جانا جاتا ہے، بیمار کربلا علی زین العابدین، ان کا خطبہ موجود ہے الاحتجاج میں بھی اور جلاء العیون میں بھی، دیگر شیعہ کتب کے اندر۔ انہوں نے دیکھا عورتیں اپنے گریبان چاک کر رہی ہیں، پیٹ رہی ہیں، والرجال معهن یبکون، ان کے ساتھ مرد رو رہے ہیں۔ کوفے کے اندر مرد بھی رو رہے ہیں، عورتیں بھی وہاں پر نوحہ ماتم کر رہی ہے، رخسار پیٹ رہی ہے، گریبان چاک کر رہی ہے۔ علی زین العابدین نے کمزور سی آواز میں کہا، کمزور آواز میں اس لیے کہا بیمار تھے، بیماری نے ان کو کمزور کیا ہوا تھا۔ ان ہؤلاء یبکون علینا، یہ لوگ ہمارے اوپر رو رہے ہیں، یہ کوفے والے رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ میرے بابا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر رو رہے ہیں۔ ومن قتلنا غیرہم، پھر بتلاؤ ان کے علاوہ ہمارا قاتل کون ہے؟ امام سجاد اگر قاتل قرار دے رہے تو کوفیوں کو، عراقیوں کو۔ اہل سنت کی کتابوں میں بھی، اہل تشیع کی کتابوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس بات کا، بچوں کو نیزے کی نوک کے اوپر لٹکایا گیا، پانی کی بندش ہوئی، خواتین کی عزتوں کو تار تار کیا گیا، باسند صحیح کسی ایک تاریخ کی کتاب میں بھی موجود نہیں ہے۔ یہ روافض کا پروپیگنڈا ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خروج کیا تھا، تو انہوں نے خروج کیوں کیا؟ ناسبی قسم کے لوگ۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ نہیں، فوج کے ساتھ نہیں، اپنے اہل خانہ کے ساتھ گئے تھے، اپنے اہل خانہ کے ساتھ وہ کوفے گئے، بیوی بچے ماں خاندان کے دیگر لوگ اور افراد موجود تھے، وہ خروج کے لیے نہیں گئے تھے۔ اور ان کی جو شہادت ہوئی ہے وہ مظلومانہ شہادت ہوئی ہے، اور ایسی مظلومانہ شہادت کہ جس کی پیشن گوئی سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو لعنت شروع کر دی، اور ام سلمہ کہتی ہے میں نے جنوں کی آوازیں سنی جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، جن بھی رو رہے۔ ہمارا موقف کیا ہے ان کے قاتلین کے حوالے سے، یہ بھی یاد رکھ لیجیے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی کے اندر جو بات ذکر کی، اہل سنت کا یہی موقف ہے، اما من قتل الحسین، جس شخص نے بھی، چاہے وہ جو بھی ہو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، او اعان علیہ، دیکھو کتنی پیاری بات انہوں نے کی، ہر طرف سے دروازہ بند کر دیا، کہا شہید اگر نہیں کیا، مدد کی ساتھ تعاون کیا، شہید بھی نہیں کیا، مدد بھی نہیں کی، اور رضیہ، ان کی شہادت پہ راضی ہے، خوش ہے، وعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ کی اس پہ لعنت ہے، فرشتوں کی اس پہ لعنت ہے، ساری کائنات کے لوگوں کی اس پہ لعنت ہے، اللہ اس کا نہ کوئی فرض قبول کرے، اللہ نہ اس کا کوئی نفل قبول کرے۔ یہ اہل سنت کا موقف ہے قاتلین حسین کے بارے۔ امام ابراہیم بن یزید نخعی صغیر تابعی، وہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، لو کو امام طبرانی نے اس کو روایت کیا، لو کنتو فی من قتل الحسین، اگر بالفرض خدا نہ خواستہ میرا شمار ان لوگوں میں ہوتا جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، ثم غفر لی، پھر اللہ مجھے بخش دیتا، کہا جاؤ تجھے میں نے قتل حسین معاف کیا،
ثم ادخلت الجنہ، پھر اللہ مجھے جنت میں بھی داخل کر دیتا، میں پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے چہرہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ اتنا گناہگار جرم ہے، اگر اللہ معاف بھی کر دیتا، جنت کا داخلہ بھی مل جاتا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہ کر سکتا، مجھے شرم آتی، نواسا رسول کو شہید کر کے آئے۔ تو ہمارا یہ موقف ہے، یہ بعض لوگ ویسے ہی وہ جو ہے نا وہ پروپیگنڈا اور جھوٹا پروپیگنڈا پھیلا دیتے ہیں، فلاں حضرت حسین کو نہیں مانتا، فلاں یہ نہیں کرتا۔ ہم اس طرح نہیں مانتے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مخالفت ہو رہی ہو۔ ہم کہتے ہیں قاتلین حسین پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہو۔ کوئی بندہ یہ بات کہنے سے جھجک محسوس کرتا ہے؟ قاتلین حسین پر اللہ کی، فرشتوں کی، سارے لوگوں کی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے کون شہید ہوا؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ۔ حضرت حسن سے پہلے کون شہید ہوا؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین پر لعنت۔ ان سے پہلے کون شہید ہوا؟ سیدنا عثمان بن عفان۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین پر لعنت۔ ان سے پہلے کون شہید ہوا؟ فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے یہ ذوالحجہ کے آخری ایام میں سیدنا عمر بن خطاب قرآن کی قرات کرتے ہوئے قیام کی حالت میں، نماز میں، مصلی رسول میں حضرت عمر بن خطاب قاتلین عمر پہ۔ اب دیکھ لے کتنا صاف ستھری کھری کھوٹی نہیں، بالکل کھری صاف ستھری بات ہے۔ قاتلین عمر پہ بھی لعنت، قاتلین عثمان پہ بھی لعنت، قاتلین علی پہ لعنت، قاتلین حسن پہ بھی لعنت، قاتلین حسین پہ بھی لعنت۔ اب جائیے کہ سب پہ لعنت کروا کے دیکھ لیں۔ قاتل عمر کا روزہ بنا کے اس کو بابا شجاع کا قرار دے دیا۔ قاتلین عثمان کے لیے دل خوش کر دیا انہوں نے اپنا۔ ہم کہتے ہیں جس نے قتل کیا لعنتی ہے، قتل کرنے میں تعاون کیا لعنتی ہے، اگر قتل پہ خوش ہے لعنتی ہے، جو بھی ہے عراقی ہے کوفی ہے اس کے اوپر لعنت ہے جس نے نواسہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں کسی بھی قسم کا حصہ لیا یا دل سے راضی ہوا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم یا علی مدد مشکل کشا یا حسین مدد یہ نہیں کہتے۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں لیکن ہم بازاروں کو بند کر کے تعزیہ اور جلوس نہیں نکالتے، اپنا چہرہ اپنا گریبان نہیں چاک کرتے، جاہلیت کی طرح پکار نہیں پکارتے، زنجیر زنی نہیں کرتے، آگ کے کوئلوں پہ چلنے کو ہم فخر محسوس نہیں کرتے۔ کیوں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلامی تاریخ میں بے شمار شہادتیں ہیں، اور خود اہل بیت کی یہ روٹین نہیں تھی، یہ سنت نہیں تھی۔ خود سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کی شہادت کے بعد ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ اسی لیے ہم علوی ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم فروقی ہیں، ہم صدیقی ہیں، ہم عثمانی ہیں۔ ہم ان کی سنت اور ان کے طریقے اور ان کے منہج اور ان کے اصول اور ان کے نظریہ کے اوپر چلنے والے، جو کام انہوں نے نہیں کیا وہ ہم کرنے کے لیے تیار۔ اصل ماننا تو اس کو کہتے ہیں، اصل ان کی اتباع تو اس کو کہتے ہیں۔ ورنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، حضرت حسین جلوس نکال دے، حضرت حسن شہید ہوئے، حضرت حسین جلوس نکال دے، حضرت عثمان شہید ہوئے، حضرت علی جلوس نکال دے، حضرت عمر شہید ہوئے، حضرت عثمان جلوس نکال دے، کوئی نکالا؟ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ آزمائے گا، جانوں میں کمی، مال میں کمی، بھوک کبھی آئے گی، لیکن کرنا کیا ہے؟ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، صبر کی تلقین کی۔ بعض لوگ نوحہ اور ماتم، حالانکہ آپ حدیث سن چکے ہیں اس پر، نوحہ اور ماتم کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو گریبان چاک کرے، سینہ کو بھی کرے، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، لیسا منا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، یہ جاہلیت کا کام ہے نوحہ کرنا، نوحہ کرنے والی بغیر توبہ کے مر گئے، تار کول کی قمیض اس کو جہنم کی پہنائی جائے گی۔ نوحہ کرنا، نبی علیہ السلام بری ہے بال مونڈنے والی، گریبان چاک کرنے والی، رخسار پیٹنے والی، جو مصیبت کے اندر یہ کام کرے۔ اب اس کے مقابلے میں
اور بھی احادیث موجود ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بات ضروری ہے، سننے والی ہے، وقت تو ہو گیا. ایک تو یہ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، جس پر ظلم کیا جائے اللہ نہیں پسند کرتا اونچی آواز کو، لیکن جس پر ظلم کیا جائے. تو وہ کہتے ہیں اس آیت سے ثابت ہوتا ہے حضرت حسین پہ ظلم ہوا تو ہمیں ویلا کرنا چاہیے الا من ظلم. تو یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، کیا اس آیت پر عمل نہیں کیا؟ صحابہ نے اس پہ عمل نہیں کیا؟ جو صحابہ شہید ہوئے، سید الشہداء امیر حمزہ شہید ہوئے، دیگر اہل بدر شہید ہوئے، اہل احد. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے، اہل بیت نے، اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بعد علی زین العابدین نے، امام جعفر نے، امام موسیٰ کاظم نے، امام باقر نے، امام جعفر صادق نے، انہوں نے کوئی ویلا کیا؟ الٹا ان کے جو اقوال ہیں وہ اس کی ممانعت کے اندر موجود ہے کہ اس کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں. دوسرا یہ ہے کہ جس پر ظلم کیا جائے وہ، اس آیت کا مطلب ہے کہ وہ احتجاج کر سکتا ہے، اپنا گورنمنٹ کے سامنے اپنی آواز رکھ سکتا ہے کہ یہ ظلم ہے، اس ظلم کے خلاف کارروائی کی جائے. 14 سال 100 سال گزر گئے، اس کے بعد آج بازاروں میں پیٹنا، یہ اس آیت سے کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ یا امت اس آیت سے محروم چلی گئی؟ دوسری بات یہ کی جاتی ہے، مسند امام احمد کے اندر ایک حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. آپ کی وفات کے بعد سیدہ عائشہ فرماتی کہ میں کم عمری کی وجہ سے اور ناسمجھی کی وجہ سے، یہ الفاظ ہے اس کے اندر، کم عمری اور ناسمجھی کی وجہ سے میں نے اپنے منہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایسے اپنے دپڑ مارے تھے. ایک تو اس کی سند کمزور ہے، بعض نے اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے، لیکن ایک تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عام مومنوں کی ماں ہی نہیں مانتے، دوسرا ان کی عمل کو دلیل بنا رہے، اور تیسرا یہ کہ وہ خود اس عمل کو کہہ رہے میں نے نہ سمجھی میں کیا، کم عمری میں کیا. وہ عمل دلیل کیسے بن سکتا ہے؟ جس کے بارے میں خود کہ یہ میری نہ سمجھی ہے، یہ میری کم عمری کی وجہ سے ہوا ہے، وہ دلیل بن سکتا ہے؟ وہ کبھی بھی دلیل نہیں بن سکتا. تو کتاب و سنت میں اس عمل کی کوئی بھی دلیل نہیں ملتی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت عظام سب کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اس عمل، نظریے، عقیدے سے محفوظ کرے جو صحابہ اور اہل بیت کا نہیں ہے، من گڑت ہے، بات کی ایجاد ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر. 10 محرم الحرام عاشورہ ایک تاریخی دن ہے، اور یہ واقعہ کربلا کے ساتھ تعلق نہیں، پہلے سے، اور اس کی کئی فضائل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں موجود ہے جو ابھی وقت نہیں. اس دن روزہ رکھنے کا اس امت کو حکم دیا گیا ہے، نفلی روزہ ہے، اور اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے. افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے جو ہیں وہ اللہ کے مہینے محرم کے. تو اس میں آپ نے اس کی یہ فضیلت 10 محرم کی صحیح مسلم حدیث نمبر 1162 میں بیان فرمایا، یکفر السنۃ الماضیہ، کہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا. 10 محرم الحرام کو بجائے شربت پینے کے، کھیرے کھانے کے اور سبیلیں لگانے کے، اللہ کے رسول کا، صحابہ کا، اہل بیت کا جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ روزہ رکھنا. اور اس روزے کی فضیلت یہ ہے جو سال گزر گیا نا، پورے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، پورے سال کے گناہ معاف. اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا اگر میں زندہ رہا اگلے سال تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. اور اس حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، مصنف عبد الرزاق کے اندر حدیث نمبر 7839 ہے، صوموا التاسع والعاشر وخالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو، 9 محرم کا اور 10 محرم کا روزہ رکھو. تو یہ صحیح راجع موقف ہے، 9 محرم اور 10 محرم دونوں کا روزہ رکھنا. 9 کا مخالفت یہود کے لیے اور 10 کا 1 سال کے گناہوں کی معافی کے لیے. تو جو تعلیم قرآن حدیث میں نا عاشورہ کے دن کا اعمال، یہ جو ہمارے ہیں نا کہ جو عاشورہ کے دن اپنی اولاد پہ خرچ کرے گا اللہ اس کو اتنا وسیع رزق دے گا، ایسی کوئی حدیث نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے. جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہے صحیح مستند وہ یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھو، سال کے گناہ معاف ہوں گے. تو اللہ سے دعا اللہ میں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت کے مطابق ہم نے اس میں
واقعہ کربلا کے حوالے سے کچھ چیزیں، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کچھ چیزیں، اہل سنہ کا موقف آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں کسی بھی قسم کا کوئی اعتراض ہو، وہ جمعے کے بعد پرچی میں سوال لکھ کے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔